سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم حکومت کی ایک اتحادی جماعت ہیں اور اس کے بعد جہاں ہم کئی باتوں پر حکومت کے ساتھ متفق ہیں تو وہاں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں کہ ہمیں حکومت کی بڑی جماعت کی بہت ساری تجاویز پر، بہت سارے اقدام پر ہمارا اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف ہو بھی سکتا ہے. تو اس لیے بہت احتیاط سے بھی اگر میں اپنی گفتگو کروں تو کہیں نہ کہیں میری تنقید میرے اتحادی بھائیوں کو تھوڑا تکلیف دے سکتی ہے، جس کے لیے میں ان سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ، اسپیکر صاحب تشریف رکھیں. آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس. علی محمد خان صاحب تشریف رکھیں. ان کو بٹھائیں. افریدی صاحب. اسپیکر صاحب، آج ایک تاریخی موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے حالیہ پاک بھارت جنگ میں ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی عطا کی ہے، اور یہ مارکا تو ہم نے مار لیا جس میں ہم افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور افواج پاکستان کے جو تینوں شعبے ہیں، آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، انہوں نے اپنی اپنی جگہ جس طرح اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا سکہ جمایا، پوری دنیا نے ان کی پرفارمنس کا لوہا مانا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری اقوام عالم میں آج ہمیں سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا. اس کے لیے ہم افواج پاکستان، ان کے سربراہ اور عوام پاکستان اور جو ہماری حکومت ہے اس کو جتنی مبارکباد دے کم ہے، جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. اب اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھا کر اب جو ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے وہ وار ٹو ویلفیئر، کہ جنگ سے اب ہم کس طرح لوگوں کی بہتری، لوگوں کی فلاح، لوگوں کو موقع دینا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کیسے کم کریں گے، افراط زر کے جو اعشاریے ہیں، جو اعداد و شمار وہ 4.6 ہو یا 7 ہو، لیکن اشیاء خرد و نوش اور اشیاء ضرورت آج بھی ایک عام غریب اور متوسط طبقے کے آدمی کے بساط سے اور اس کی پہنچ سے باہر ہے. اس کے لیے 3 وقت کا کھانا، عزت کے ساتھ روزی کمانا آج بھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور یہ پاکستان کے جو پاورٹی لائن سے جو نیچے ہیں، صرف وہ نہیں، لوور مڈل کلاس، مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے اوپر بھی ایک طبقہ ہے جو اپنی سفید پوشی کے بھرم کو کسی طرح بھی قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. میں اس بات کو سراہتا ہوں کہ بہت سارے اقدامات بہت مثبت اور بہت خوشائند پیش رفت ہے. مثلاً تنخواہ دار طبقے کو جو ریلیف دی گئی، اور 6 لاکھ سے 12 لاکھ اب 5% سے ٹیکس نہیں دینا بلکہ 1% کے ریٹ سے ٹیکس دینا. ایک نہیں، 6 سے 12 آپ دیکھ لیں اس کو. 6 سے 12 1% کے حساب سے اب ٹیکس دینا ہے، 5% سے نہیں. یہ
وزیر خزانہ کی وفاقی جو بجٹ کی تقریر ہے وفاقی وزیر خزانہ، اس میں بھی یہ درج ہے۔ تو اسپیکر صاحب یہ ریلیف اپنی جگہ ہے، کچھ کارپوریٹ سیکٹر کو ریلیف دی گئی ہے، اسی طریقے سے ہاؤسنگ کے شعبے کو بھی ریلیف دی گئی، اور جو 7% کی ایکسائز ڈیوٹی تھی یہ کم کی گئی۔ میں اور میری جماعت اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس سے جو ہاؤسنگ کی صنعت بیٹھ گئی تھی، اگر 7E جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا جو پریزمپٹیو ٹیکس لیا جاتا ہے ہاؤسنگ کے شعبے سے، میرے جو بستیاں بسانے والے ان سے اور ریئل اسٹیٹ سے بھی میرے خیال میں 50 ارب روپے کا ٹیکس یہ صنعت ہمیں دیتی تھی، اب 25 ارب بھی نہیں رہا جب سے 7E لگا ہے۔ تو ہمیں آمدنی چاہیے یا صرف کاغذوں میں ٹیکس کے ایک خالی خلی کے اہداف؟ ہمیں ٹارگٹ چاہیے یا جینیون ریئل آمدنی چاہیے؟ ٹیکس بڑھاتے جائیں، ٹیکس لگاتے جائیں، اپنے ریونیو اپنی آمدنی کو کم کرتے جائیں۔ اس وقت موقع ہے پیراڈائم شفٹ کا، اس وقت موقع یہ ٹیکس ریفارمز کے نام پہ یہ ٹیکس اسٹارم ہو رہا ہے، ٹیکس ریفارم نہیں ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ابھی بھی ہے۔ دیکھیں میں نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کیا، خوش آئند بات ہے، ہاؤسنگ کے شعبے میں ایکسائز ڈیوٹی ختم کی، خوش آئند بات ہے، تو بھائی لگے ہاتھوں 7E بھی ختم کر دیں۔ اور یہ جو ایک فائنانس بل میں شک آ رہی ہے کہ جو ٹیکس نہ دہندگان ہوں گے، ٹیکس اسسٹنٹ کمشنر کو اختیار دیے جائیں گے گرفتاری کے، ایک طرف آپ انٹیگریشن، ایک طرف آپ جو ہے وہ ٹیکسیشن کے ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ کیرٹ اینڈ اسٹک بھی نہیں ہے، یہ تو اسٹک کی پالیسی ہے۔ اسپیکر صاحب یہ کیسے کام چلے گا؟ تو یہ بھی گرفتار اگر کیا جائے گا تو میرے خیال میں آپ کی اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا، آپ کا جو موقع ہے وہ آج سے چلا جائے گا۔ اس ٹرین میں اور بس میں سوار ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایک ایسا بجٹ دیں۔ ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے چند دنوں پہلے یہ واحد MQM پاکستان ہے جو شیڈو وفاقی بجٹ پیش کرتی ہے، اس میں آمدنی کا تخمینہ بھی ہے اور اخراجات کا بھی تخمینہ ہے۔ وار ٹو ویلفیئر میں کرنا کیا ہے؟ جنگ اب بھی لڑنی ہے، انتہا پسندی دہشت گردی کے خلاف لڑنی ہے، جہالت کے خلاف، بھوک کے خلاف، افلاس کے خلاف، لوگوں کی بے روزگاری کے خلاف، مہنگائی کے خلاف۔ اب یہ جنگ ہمیں جیتنی ہے، لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، سرحدوں کا دفاع ہوا ہے، اپنی عزت اور ناموس کا دفاع ہوا ہے، اپنی سلامتی کو مضبوط اور مستحکم کیا گیا ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب آج کی دنیا میں وہی ممالک صحیح معنوں میں آزاد، ساورن، خود مختار ہیں جو معاشی طور پر آزاد اور خود مختار اور ساورن ہے۔ جو معاشی طور پر آزاد، ساورن اور خود مختار نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں غلامی کا بوجھ ڈھو رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب ہمیں معاشی طور پر آزاد ہونا ہے، معاشی طور پر خود مختار ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی بیس کو کیسے وسیع کریں گے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ پونے 6,000 بلکہ 5,25,000 ارب روپے کا ڈائریکٹ ٹیکس کا آپ کا جاریہ سال کا تخمینہ تھا، اور اس کی ریکوری زیادہ ہوئی ہے ریوائز بجٹ میں، اور اگلے سال کے لیے 7,800 1200 ارب روپے بڑھا رہے ہیں
میں نے ابھی وفاقی وزیر خزانہ سے پوچھا, مجھے بتائیں ایگریکلچر پر انکم ٹیکس بڑا کنوینئنٹلی, کننگلی, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ آئٹم 7, ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس ایکسپٹ فار ایگریکلچر. چھوٹے زمینداروں کو چھوڑ دیں, اگر تنخواہ دار طبقے پر 6 لاکھ سے اوپر ٹیکس ہے 1%, 12 لاکھ تک اس کے اوپر 2.5%, ہر جگہ شرح کو کم کیا گیا. آپ کسانوں, ہاریوں, زمینداروں پر آپ ٹیکس کی سیلنگ کو 50 لاکھ کر دیں, لیکن جو 50 لاکھ سے اوپر کروڑوں, اربوں اور کھربوں کی آمدنی ہے, کیوں اس عذر اور بہانے کے پیچھے چھپتے ہیں کہ یہ ٹیکس صوبائی ہے, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں اسے صوبوں کو دیا گیا. یہ لوگوں کو الجھایا جاتا ہے, IMF کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے, سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. اور یہ صرف ہماری حکومت نہیں, بلکہ اس سے پہلے PTI کی حکومت بھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بھی حکومت تھی, کسی حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا. اسپیکر صاحب, آپ کے پاس 10,000 طریقے ہیں, آپ چاروں صوبوں سے آرٹیکل 147 میں چاروں صوبے مل کر اپنی اسمبلی سے منظور کرائیں کہ بھائی ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی FBR جمع کرے گا, وفاقی حکومت جمع کرے گی, ہم نہیں کریں گے, تاکہ IMF کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے آئے کہ اگر تنخواہ دار طبقہ, مزدور, جو سروس کرنے والے ہیں, چاہے صحافی ہوں, چاہے ٹیچرز ہوں, اساتذہ ہوں, چاہے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, اگر وہ اپنی تنخواہ پہ ٹیکس دیتے ہیں, اپنی آمدنی پہ ٹیکس دیتے ہیں, تو پھر زرعی آمدنی وڈیروں, جاگیرداروں, بڑے زمینداروں کو بھی پھر ٹیکس دینا چاہیے, انہیں بھی اپنی آمدنی پر ٹیکس دینا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو خدا کی قسم یہ اسٹیٹس کو ختم نہیں ہوگا. یہ ناانصافی اگر قائم رہی تو عام آدمی بھی پھر کیوں ٹیکس دیں, پھر ریٹیلر بھی کیوں ٹیکس دیں, پھر نان فائلر بھی کیوں فائلر بنے. آپ کوئی وجہ تو بتائیں کہ وہ ٹیکس کیوں دیں. ہاں, تاجروں سے کہیں, ریٹیلر سے کہیں, ریئل اسٹیٹ سے کہیں, بروکر سے کہیں, بلڈر سے کہیں کہ وہ بھی اپنی آمدنی کو بتدریج صحیح آمدنی کو ظاہر کرنا شروع کریں. اگر اپنی صحیح آمدنی, اصل آمدنی کو شو کرنا شروع کریں گے تو خدا کی قسم اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے, ہم ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے, دھڑلے کے ساتھ سینہ ٹھوک کر اسرائیل کی مذمت کر رہے ہوں گے, اور پاکستان کے جری عوام انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا وقت آیا اگر پورے امت مسلمہ پر, تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے ایرانی بھائیوں اور اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی اس جارحیت کی, اسرائیل کی صفاقی کی, درندگی کی, دہشت گردی کی, فاشزم کی, وہیں پر اسے یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ پاکستان ہر طرح سے, پوری طرح سے اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے, غزہ اور فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ ہے. لیکن اسپیکر صاحب, میری اس بات میں اس وقت مضبوطی آئے گی جب ہم معاشی طور پر بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے, اور اس کے لیے ہمیں اگر 1250 ارب روپے آپ بڑھا رہے ہیں تو کیسے بڑھائیں گے اس کا پتہ تو چلے. کیسے, کیا ویلتھ ٹیکس آپ بڑھائیں گے یا ویلتھ ٹیکس جمع کریں گے؟ کہاں سے آپ انکم ٹیکس یا ڈائریکٹ ٹیکس جمع کریں گے؟ 1250 ارب روپے کہاں سے لائیں گے؟ جبکہ حالیہ سال میں سیلز ٹیکس کی مد میں 1500 ارب, 1.5 ٹریلین روپے کی ریکوری FBR نہیں کر سکا ہے. 1.5 ٹریلین 1500 ارب روپے سیلز ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس میں خسارہ ہے. تو اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکس کے ہدف کو بڑھاتے ہیں
جو کہ بلا واسطہ ٹیکس ہے، تو کیسے کریں گے؟ اس کا جواب وزیر خزانہ کی تقریر میں نہیں ہے۔ سب سے میرا پہلا سوال تو یہ۔ دوسرا، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، میک اور بریک ہے، کہ ایک ٹیکس زدہ معیشت صرف محاصل، صرف ٹیکس کا ٹارگٹ کہ یہ جمع کرنا ہے، کسی طرح یہ ہو جائے، تو اسپیکر صاحب یہ اس طرح کام چلے گا نہیں۔ معیشت بیٹھ رہی ہے ٹیکسوں کے بوجھ تلے، عام آدمی کی کمر جھک گئی ہے، وہ زندہ درگور ہو گیا ہے، جیتے جی مر گیا ہے، سفید پوشی کے بھرم کو چھپا کر اپنی عزت کو لے کر خودکشی کر رہا ہے، باغیانہ رجحانات جنم لے رہے ہیں۔ کل اگر وہ سڑکوں پر نکل آیا تو اسپیکر صاحب یہ سارے اہداف یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اب ہمیں پرو پیپل، عوام دوست، معیشت دوست، کاروبار دوست، ہمیں دیکھیں انٹرسٹ ریٹ آپ نے کم کرایا 23 سے 11، آپ اندیا دیں کہ اسے ہم اور کم کریں گے اور 9% کریں گے، ہم نے اپنے شیڈو بجٹ میں کہا۔ آپ یہ کہیں کہ تیل، بجلی اور گیس کی قیمتوں کو ہم کم کریں گے، اور کم کرنے کا آسان فارمولا ہے کہ ڈبل ٹیکسز ہے، تیل پر بھی ٹیکس ہے، اور اگر اس تیل سے بجلی بنتی ہے تو اس پر بھی سیلز ٹیکس، یہ تو، اور پھر جو تیل ہے اس پہ 1300 ارب کی پیٹرولیم لیوی الگ، جسے ہر سیاسی جماعت، پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کہتی ہے گنڈا ٹیکس ہے، بھتہ ہے، جب پی ایم ایل این اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کہتی ہے بھتہ ہے، گنڈا ٹیکس ہے، پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کہتی ہے بھتہ ہے، یہ گنڈا ٹیکس ہے۔ تو اگر ساری بڑی جماعتیں اپوزیشن میں پیٹرولیم لیوی کو بھتہ اور گنڈا ٹیکس کہتی ہیں، اور جب حکومت میں آتی ہے تو وہ پیٹرولیم لیوی قائم رہتی ہے، اور اب سونے پہ سہاگا، جلتی پہ تیل، اب ایک کاربن لیوی بھی لگا دی، 2.5% کی کاربن لیوی لگا دی، تو آپ یہاں کہاں جائیں گے اسپیکر صاحب؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں سوچنی ہیں۔ پھر آئی ایم ایف کے کتابچے کہتے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی جو پروجیکٹ کرنا ہے وہ 1,45 ارب ہے، جی ڈی پی، جس سے آپ شرح نمو، گروتھ ریٹ کو آپ ناپتے ہیں، جس سے آپ بجٹ کے خسارے کو ناپتے ہیں کہ 4% ہے، 5%، 6 یا 7%، وہ 1,35,000 کہہ رہا ہے، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے 1,14,000۔ تو بتائیے کہ پھر اگر 1,14,000 پہ ورکنگ ہوگی تو پھر 1,35,000 کا کیا کریں گے ہم؟ ہماری بیس صحیح ہونی چاہیے۔ یہ وہ جینوین سوالات ہے جس پہ اکانومی کی بنیاد رکھی جانی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، لوگوں کو تعمیر و ترقی کے اور معیشت کے عمل میں شامل کرنا ہے، ایک ایسا بجٹ دینا ہے، ایسا بجٹ منظور کرنا ہے جو کہ سسٹینیبل اکانومک ڈیولپمنٹ کے سفر پر ہمیں لے جائے، جو ایک ویلفیئر بجٹ ہو، جو جہالت، بھوک، افلاس، غربت، بے روزگاری، مہنگائی کے خلاف اعلان جہاد ہو۔ اسپیکر صاحب، لوگوں کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، تیل، بجلی، گیس کی قیمت کم کرنے کے لیے بہت آسان فارمولا ہے، رسک لیں، 5,500 ارب کا ہے نا آپ کا یہ ٹیکس، رسک لیں، پہلے 3 مہینے میں آپ 17% سے اس ٹیکس کو کم کر کے 15 کریں، جولائی تا ستمبر تا دسمبر 13%، جنوری تا مارچ 11%، اور مارچ تا جون 9%، آپ کر کے دیکھیں آپ کے لوگ کیسے آپ کے ساتھ جڑیں گے، آپ کا ریونیو کا بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا ویسے ہی ڈائریکٹ ٹیکس کا ہدف آپ نے زیادہ دیا ہے۔ تو اسپیکر صاحب، بجلی، تیل، گیس کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے، بجلی، تیل، گیس کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے، اور یہ آرٹیکل 147 میں صوبوں کو یہ اختیار وفاق کو دے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ایف بی آر اور وفاق جمع کرے، ورنہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آرٹیکل 153 میں
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाए, मुश्तरका मफादात की काउंसिल में ले जाए और वहां बैठ कर चारों सूबे फैसले करें कि वफाक जमा करे। क्यों सूबे की लायबिलिटीज के मलबे में इस टैक्स को दबाया जाता है? तो स्पीकर साहब, मेरा एक पॉइंट तो ये था। दूसरा, आर्टिकल 160। अब मैं आता हूं कि पिछले साल जब आप डिफॉल्ट के करीब थे तो फिर हम हाय कार करते थे, आसमान सर पे उठाते थे और हम कहते थे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। इस साल न मैंने वजीर आजम, जो कि इंतहाई काबिल एहतराम है, कुछ इक़दाम अच्छे किए, मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मजबूत आसाब का मुजाहरा किया पाक भारत जंग में, लेकिन इस बार चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कोई बात नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि देखें, फिर ऐसी बात करनी पड़ती जो तल्ख होती है। वजीर खजाना ने भी नहीं की, मेरे भाई साथ डार मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहाँ चला गया? इस साल की चार्टर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये नहीं होगा, कल मैं भी नहीं हूँगा असेंबली में, शायद आप भी ना हो, नए लोग आएंगे, यही सारी बातें होंगी। थोड़ा आदाद व शुमार को आगे पीछे करके लोगों को कहीं यहाँ रिलीफ देंगे, कहीं वहाँ, ड्राइंग रूम के सोफे को इधर, कुर्सी को उधर, डाइनिंग टेबल को इधर। स्पीकर साहब, इस तरह काम नहीं चलेगा, ऐसे काम। और इसे अच्छा, आप ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें अफरीदी साहब। इस तरह नहीं होता, आप खामोश रहें। बोले ना बोले। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चार्टर, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चार्टर। अच्छा, एनएफसी पर कोई बात नहीं हुई। 2008 में 7वां एनएफसी हुआ, उसके बाद से अब तक एनएफसी नहीं हुआ। हमने प्रपोज किया है इस आईनी तरमीमी बिल में, यह है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, चेपिद्दी का शोरबा, वियतनाम, आज उनकी एक्सपोर्ट 200, 300 अरब डॉलर है और हम आज 30 अरब डॉलर पर हम रुके हुए हैं। स्पीकर साहब, हमारी 1 मिलियन बेल कॉटन से बांग्लादेश 6.5 अरब डॉलर कमाता है। 6 अरब डॉलर हमारी 1 मिलियन बेल कॉटन से, और हम 1 मिलियन बेल कॉटन से 1.5 अरब डॉलर कमाते हैं। ज़र मुबादला वो 6 अरब डॉलर और हम 1.5 अरब डॉलर। ये सारा वो फर्क है वैल्यू एडिशन का, जो इंसेंटिव्स देने छोटी छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, एसएमईज को। ये बहुत काम की बात है। मैं बजट पे बात कर रहा हूँ, बजट की ये स्पीच है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा सियासी बातों को मिक्स नहीं किया है। स्पीकर साहब, तो पहला रिफॉर्म चार्टर ऑफ इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। दूसरा एनएफसी, और एनएफसी में आर्टिकल 160 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि वो अपनी तरफ से कोई भी एजेंडा एनएफसी को दें, 8वां एनएफसी कायम करें, तश्कील दें, उसकी मीटिंग कराएं और वहां पर आर्टिकल 160 क्लॉज 2 क्लॉज डी के तहत इख्तियार दें कि जनाब सिर्फ मरकज से सूबों को वसाइल की तकसीम का फार्मूला ना दें, बल्कि मरकज से बराह रास्त पाकिस्तान के 130 शहरों और 130 जिलों को भी उसी फार्मूले के मुताबिक, अगर 5.5 करोड़ आवाम 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिंध में रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल मरदमशुमारी 2 करोड़ 5 लाख कराची में भी रहते हैं, जो कि सिंध का हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है। लाड़काना में भी इंसान बसते हैं, नवाबशाह में इंसान बसते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि मरकज से सारा पैसा आए तो वो वजीर आला हाउस में पार्क हो, लाड़काना का मेयर का उसमें कोई हिस्सा ना हो?
اس کی کوئی مرضی نہ ہو اپنے شہر کو ڈیولپ کرنے کی. جام شورو، لاڑکانہ، کشمور، جیکب آباد یہ شہر. پھر کراچی جو چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. کراچی جو آپ کی معیشت کا ہب ہے، جو ترقی کا انجن ہے، اور وہ میں بہت ہی دکھے ہوئے دل کے ساتھ کہتا ہوں with a very heavy heart کہ وہ معذرت کے ساتھ تمام بڑی جماعتوں کی نظر میں، ان کی پالیسی میں، ان کے اقدام میں لوئسٹ پرائرٹی پر ہے، نچلی ترجیح پر ہے. ایک کنسنسس ہے نیشنل کہ کراچی کو، اب کراچی میں صرف اردو بولنے والے میمن، گجراتی، مارواڑی نہیں رہتے. اب وہاں پر میرے سندھی بھائی بھی رہتے ہیں، بلوچی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی. پاکستان کی ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کا پاکستانی، گلگت کا، ٹرائبل ایریا کا، سب رہتے ہیں. اصل پاکستان اگر کہیں ہے تو وہ کراچی میں ہے. اور اسی پاکستان کے لیے 3.5 ارب روپے K4 کے لیے ہم نے وزیر اعظم سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں رکھیں گے 30 ارب، 20 ارب تو رکھیں گے، اور جتنے چاہیے اس سال منصوبہ مکمل کریں گے. جون 2026 میں انشاءاللہ مجھے بھی یقین ہے کہ ہم اور PMLN مل کر کراچی کے 4 کروڑ عوام کو 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی فراہم کریں گے انشاءاللہ. بس شعر پڑھیں بھائی، شعر میں کر رہا ہوں، لیکن میری باتیں اہم ہیں، ملک کے لیے اہم ہے، قومی یکجہتی کے لیے اہم ہے. میں سب کی بات کر رہا ہوں. اگر گلگت بلتستان کو دیں 50 ارب روپے آپ دے رہے ہیں، آزاد کشمیر کو 50 ارب روپے دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. 70 ارب روپے ضم شدہ ضلعوں کو دے رہے ہیں، 70 ارب ضم شدہ دیں. پھر کراچی کو بھی تو ایک بلاک ایلوکیشن میں اربن پیکج کے نام پہ نہیں، K4 کے نام پہ نہیں، سرکولر ٹرین کے لیے، سیویج نکاسی آپ کے لیے، اور لوگوں کو انسینٹیو دینے کے لیے کم از کم 400 سے 500 ارب روپیہ، اس لیے کہ آپ کے 19,000 ارب روپے کے ٹیکس اور نان ٹیکس محاصل میں ٹیکس اور نان ٹیکس محاصل میں 19,000 ارب روپے میں کراچی کا کنٹریبیوشن تقریباً 9 سے 10,000 ارب روپے ہے. جس شہر کا کنٹریبیوشن 10,000 ارب روپے ہو، 60 سے 70% ہو، کراچی اور حیدرآباد کے منہ کے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں دیا جاتا. تو آپ بتائیے کہ یہ شہر کیسے اپنے فاروق بھائی مائنڈ اپ کریں، جاری و ساری رکھ سکتا ہے. اسپیکر صاحب بہت اہم باتیں ہیں. سوشو اکنامک چارٹر، NFC، ایمپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹ. میں نے ابھی آپ کو ایک ہری کتاب دکھائی یہاں پر. یہ آئینی ترمیمی بل پاس کریں گے تو پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی. ہر ضلع کے لوگ اپنی تقدیر کے مالک بنیں گے، اپنے فیصلے خود کریں گے. اسپیکر صاحب بجلی، تیل، گیس کی قیمتوں میں کم کرے. میں نے اس کا طریقہ اور ایک بات اور آخری بات پلیز، آخری بات جی ہاں ایک دیکھیں، بجلی کے 200 یونٹ استعمال کرنے والے ان کا اوسط بل 5,000 یا 6,000 کا آتا ہے، 200 یونٹ. اور اگر وہ 201 غلطی سے استعمال کر لیں، وہ بھی 6 ماہ تک 200 نہ کیا، روزہ ٹوٹ گیا بیچ میں غلطی سے، تو بس اس کی سزا. یہ کیسے ممکن ہے کہ 205 یونٹ ہے؟ اب میرا بل آئے گا اس سلیب سے جس میں مجھے 10,000، 8,000، 225 سے اوپر ہے تو مجھے 10,000، 250 سے اوپر ہے تو 12,000، 200، 300 کے قریب 300 یونٹ ہے. اسپیکر صاحب 300 یونٹ ہے تو 14,000. یہ غریب آدمی کو مار رہے ہیں. آپ 4 سلیبز بنائیں، 200 سے 225، 225 سے 250، 250 سے 275 اور 275 سے 300. آپ دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. آپ کے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، میں آپ کے توسط سے آخری بات ہے پلیز. ہاں، مخاطب آپ کے توسط سے.
آپ کی طرف میں نے پہلے ہی کریکٹ کر لیا. ہاں ہے وہ تو صوبائی حکومت میں بھی ہے. چٹ بھی میری بٹ بھی میری, دونوں ہاتھ گھی میں اب چیئر کو ایڈریس کریں, وائنڈ اپ کریں پلیز. جی اسپیکر صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ اس سال 700 ارب روپے دیے جا رہے ہیں. اچھا ابھی خواجہ آصف نے بھی کہا کہ ایک ہی فیملی میں بھی کئی لوگ لے رہے ہیں, کوئی اسکروٹینی کریں, کوئی پارلیمانی کمیٹی بٹھائیں, ہے ہاں. نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک. دیکھیں یہ رولز کے خلاف ہے. اب صورتحال کیا ہے اسپیکر صاحب, دیکھیں غور کریں کہ میری بات کو مانتے ہیں میرے بھائی جو عذرا پیچو صاحبہ ہیں, فریال صاحبہ ہیں, مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں بات صحیح, اس پہ سوچنا چاہیے. اور آپ کے کئی لوگ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 3 میں ڈیوائڈ کر دیں, 200 ارب روپیہ رکھ دیں بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے, 200 ارب رکھ دیں بے نظیر انکم جنریشن پروگرام پر. جنریٹ کریں, لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں, انہیں چھوٹے کاروبار کا موقع دیں, جو اسٹارٹ اپس ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے, شکریہ, شکریہ فاروق بھائی. بس اب نہیں, بس اب پلیز, آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے. ابھی اور دیکھیں, اور ممبران نے بھی بولنا ہے. نہیں, آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے بس. نہیں, میں بھی حاضر ہوں آپ کے لیے. مائک کھولیں پلیز, وائنڈ اپ کریں. بھائی دوسری انہوں نے بھی 40 منٹ بات کی ہے, ان کے لیڈر دی اپوزیشن کو دوبارہ موقع, اگر آپ بار میرا ٹیمپو توڑیں گے, بار دیکھیں میں پرسنلائز تو نہیں ہوں نا آپ کے ساتھ, تو نہ کریں نا. وائنڈ اپ کریں. دیکھیں اب بے نظیر انکم سپورٹ, بے نظیر انکم جنریشن اور بے نظیر انرجی سپورٹ پروگرام, خدا کی قسم 700 میں سے 200 یا 300 ارب انرجی کو سپورٹ دے دیں. پورے پاکستان میں 200 سے 300 یونٹ والوں کے سارے سلیبز جو ہیں ریلیو ہو جائے گا. صرف چند لاکھ 1 کروڑ خاندانوں کو نہیں, کم از کم 5 کروڑ خاندانوں کے بجلی کے بلوں میں آسانی ہو جائے گی. آپ ان کو بیگر بنا رہے ہیں, ریسیو کر رہے ہیں, عادی بنا رہے ہیں, سیلانی والے کھانا دے رہے ہیں, جے ڈی سی والے کھانا دے رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ؟ ہم اپنے لوگوں کو کس رستے پر ڈال لیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کوئی ایک بات بھی میں ایسی نہیں کہہ رہا جو غیر منطقی ہو. وائنڈ اپ کریں. وائنڈ اپ کروں گا انشاءاللہ. تو امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ایکولی امپورٹنٹ. اسپیکر صاحب, بنگلہ دیش کا میں نے بتایا, اب پریونشن از بیٹر دین کیور. عبد الباری انڈس ہاسپٹل کے اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل, غریبوں کا ٹرشری کیئر, سیکنڈری کیئر, پوری دنیا جا رہی ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور, احتیاط علاج سے بہتر ہے. ڈاکٹر باری کہہ رہے کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں اپنے ہاتھوں سے اپنا یہ ہسپتال ختم کروں. ہسپتال اس لیے کہ ایک ڈالر اگر پرائمری ہیلتھ کیئر پر خرچ کر دیں تو ٹرشری ہیلتھ کیئر کے 42 ڈالر آپ کے بچتے ہیں. اگر $1 پرائمری ہیلتھ کیئر پر پریونشن پر کریں تو 42 ڈالر آپ کے سیکنڈری پہ بچ جائیں گے. میرا ہیلتھ منسٹر ہے مصطفیٰ بھائی, میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ نے کتنے دیے؟ کوئی 20 ارب بھی نہیں دیے. جی ڈی پی کا 5% آہستہ آہستہ کرنا ہے. ابھی ایجوکیشن میں ہم جی ڈی پی کا 2% نہیں گئے, اور یہ وہ جی ڈی پی ہے جو ہماری اپنی 1,14,000, جبکہ آئی ایم ایف کہتا ہے 1,35,000. تو ہمیں یہ کتابچے سارے دیکھنے چاہیے. آئیے اب ایکسپورٹس بڑھانے کی بات سب نے کی, اختیار بیگ صاحب نے بھی کی. ماربل, ہمارا 1 ارب کا ماربل ہم اسمگل کرتے ہیں, انڈیا جاتا ہے. وہ 5 سے 10 ارب ڈالر کی جیمز, سٹونز, پریشس سٹونز پوری دنیا کی مارکیٹ میں. انسینٹیو دے, ٹیکس فری زون بنائے. آپ کو باہر سے پیسہ لانا ہے, یہاں سے پیسہ جا رہا ہے. اب بھی آپ کے انٹرسٹ ریٹ دوسروں سے بہتر ہے. اگر 1 کروڑ روپیہ کوئی رکھتا ہے اور اس کو 9 لاکھ روپے سال میں ملیں گے سود کے یا مارک اپ کے, تو اس پر 30% کا ٹیکس ہے. جس نے اپنی رقم پاکستان میں, کاہے کا ٹیکس, کیوں ٹیکس؟ وہ پیسہ آپ کو کام آئے گا. آپ لوگوں کو کہیں باہر سے اپنا پیسہ پاکستان میں منتقل کریں,
بھائی باہر کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہاں دے انہیں انسینٹیو دے, انہیں کہیں کہ اگر آپ کا پیسہ یہاں ہے آپ کام کریں گے ٹیکس ہالیڈے دیں گے. پوری دنیا نے یہ کیا, ہم سے آگے نکل گئے, ہم کہاں پر رہ گئے؟ یہ ایک کراچی کا اور پاکستان کا بیٹا, ایک کراچی کی جماعت, حیدرآباد کی جماعت, پھر حیدرآباد کا کیا اشر کیا؟ لوڈ شیڈنگ انرجی. لوڈ شیڈنگ نپرا کا مینیول ہے 7.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کتنے گھنٹے ہو رہی ہے؟ 18 گھنٹے, 16 گھنٹے, شکریہ 20 گھنٹے. بس شکریہ کس بات؟ بس اب وہ میٹنگ ہونی ہے, ایک فائنانس کی میٹنگ ہونی ہے, نوید قمر صاحب نے اس پہ جانا ہے. اب ان کا موقع ہے, آپ نے ریگولر ممبر سے 3 گنا زیادہ بول لیا ہے. اب یہ فائنل, یہ آخری کریں بس, 1 منٹ ہے, میں بند کر رہا ہوں مائک. 30 ارب سے 50 ارب ڈالر تک لے جا سکتے ہیں, اور فورن ریمیٹنس کا ایک آپ کو چھکا ملا ہے. اسے ریگولر بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کا بھی تو شکریہ ادا کریں, کیا ہے آپ نے. لیکن صرف زبانی جمع خرچ, ارے کوئی انسینٹیو دے, آئیں یہ زمینیں ہیں فری میں لے, لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم بنائے آدھی, اور آدھی پہ پروفٹ کمائے, ون ون سچویشن, پیسہ پاکستان میں آئے گا. یار بزنس مائنڈیڈ بنے بھائی, بزنس مائنڈیڈ بنے میرے بھائی, کر رہا ہوں بھائی. اب آپ نان پی ٹی اے فون, نان پی ٹی اے اسمارٹ فونز 1,65,000 ڈیوٹی, خدا کی قسم 50,000 کر دے بلال کیانی, آج 50,000 کر دو ڈیوٹی, 50,000 کر دیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں 50 ارب روپے آپ کو 10 دن کے اندر مل جائیں گے. یہ 50 ارب کا ریونیو آپ. شکریہ فاروق صاحب, شکریہ جی. نوید قمر صاحب, بس اب ہو گیا, آپ نے خود کہا تھا کہ 1 منٹ میں آپ وائنڈ اپ کریں. نہیں یہ 2 منٹ, نہیں بس اب ہو گیا نا, آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے اب. جی میں فاروق ستار صاحب, آپ کے لیے بہت احترام ہے, آپ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں, آپ سے زیادہ کون اور سمجھتا ہے. وہ آپ بیٹھ جائیں نا فائنانس منسٹر کے ساتھ, اور نوٹس ان کے ساتھ ایکسچینج کر لیں. 2 منٹ کے بعد میں بند کر دوں گا. جی شکریہ, چلیں مائک کھولیں. 2 منٹ. دیکھیں سولر پینل پر اختیار بیگ نے صحیح کہا کہ 18% آپ اس پر بھی ٹیکس لگائیں, جو سولر پینل امپورٹ ہو رہے ہیں اس پہ بھی لگا دیں, اور جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس پہ کیا عذر دیا ہے کمال کا. ارے بھائی ادھر بھی معاف کرے ادھر بھی ختم کرے, آلٹرنیٹ انرجی گرین انرجی پہ جانے نہیں جانا. تو مطلب نیشنل بلو اکانومی, کوسٹل لائف, میرین لائف, آپ کی مچھلیاں, آپ کے جھینگے, دوسرے ڈیپ سی میں آ کے سارے آپ کے جھینگے مچھلیاں لے جا رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ صرف دیکھ ہاتھ پر ہاتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ایک آخری بات سن لیں, نیٹ میٹرنگ استحصال. 2.5 لاکھ لوگ کراچی میں نیٹ میٹرنگ پر سولر پینل لگا کر بیٹھے ہیں, اپنی ضرورت سے زیادہ بیچ رہے ہیں, انہیں بجلی 9 روپے کی بڑھ رہی ہے, وہ حکومت کو, کے ای کو اور وابڈا کو 27 روپے کی بیچ رہے ہیں. 9 روپے کی انہیں بڑھ رہی ہے, وہ 27 روپے کی بیچ رہے ہیں, ہم عوام کو 35 کی بیچ رہے ہیں, اور اس پہ ٹیکس بھی ہے. یعنی 9 روپے کی انہیں بڑھ رہی ہے, گھر میں بجلی مفت 9 روپے کی, اور بیچو. یعنی جن کے پاس کلفٹن ڈیفینس میں سب نے سولر پینل لگا لیے, اس لیے کہ بجلی لے بھی رہے بیچ بھی رہے, کاروبار مل گیا. تو یار ان چیزوں کو سوچیں اللہ کے واسطے. M9 ہمارا ان کا مرغوب اور پسندیدہ منصوبہ, یہ پتہ نہیں 10 ارب رکھے 15 ارب, M6 میں رکھے ہیں, M6 میں رکھے, M9 تو رکھا ہی نہیں ہے. M6 نو کراس M9 رکھا ہی نہیں, M6 الٹا چھپ گیا, الٹا ایرر ہے, ٹائپوگرافیکل ایرر ہے, یہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ چیئر کو ایڈریس کریں. اچھا ایسا ہے تو دیکھیں, اگر یہ 15 ارب جو کتنے دے رہے ہیں, ہمیں ایک بھی نہیں دے رہے نا, 15 ارب. اچھا اور K4 کو 3.5 ارب. قسم سے اگر بلاول بھٹو صاحب اور ہم ساتھ جائیں شہباز شریف صاحب کے پاس, اور نواز شریف صاحب سے, میاں منشا سے اور گوہر اعجاز صاحب سے کہیں
تو 15 ارب रुपए وہ دے دیں گے M9 کے لیے اور 3.5 ارب रुपए K4 کے لیے دے دیں گے. ہمیں وفاق سے نہیں چاہیے, ہمیں نہ دے ایک پیسہ بھی نہ دے. شکریہ نوید قمر صاحب. بس ہو گئے 2 منٹ آپ نے کہا تھا وہ ہو گئے نا, ہو گئے 34 سے 36 منٹ. آپ ٹھیک ہے, آپ یہ بیٹھ جائیں نا, آپ یہ شیر کے علاوہ کچھ نہیں. جی مائک کھولیں فاروق صاحب, مائک کھولیں. صرف یا شیر. ایمان سے بھیک مانگ کے تقریر شیر پڑھیں, شیر پڑھیں. ہاں شیر. جی حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے, حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے, کراچی کو نکال کے دے گا تو سب خسارہ ہے. پاکستان زندہ باد. شکریہ نوید قمر صاحب.